قرآن نے جنت مانگنے کی ترغیب دی ہے، احادیث میں جنت طلب کرنے کی ترغیب موجود ہے، جنت کی تحریص دلائی گئی ہے۔ قرآن مجید کے ورق ورق پہ جنت کے تذکرے پھیلے ہیں، جنت میں بہتی ہوئی نہروں کی کہانیاں بیان کی گئی ہیں، مائے معین، کوثر، سلسبیل اور جنت کی دوسری نہروں کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے باغ اور باغوں کے گھنے سائے، درختوں کے لٹکتے ہوئے خوشے اور مزیدار پھلوں کا ذکر، حور و قصور کی کہانیاں، جنت کا خوبصورت نورانی ماحول جنت کے نقشے قرآن نے بیان فرمائے ہیں، ورق ورق پہ جنت کی کہانیاں بیان فرمائی گئی ہیں۔ یہ اسی لیے بیان کی گئی ہیں کہ ہمارے دل میں اس کی حرص پیدا ہو، اس کی طلب جاگے، اور وہ اللہ کی رضا کا مظہر ہے۔ جنت مانگنا اللہ کی رضا مانگنا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں جنت کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن ہمارے بعض نعت خواں جنت کی اس طرح سے بات کرتے ہیں جس طرح کہ انہیں جنت کی چاہت ہی نہ ہو، بلکہ بعض جاہل شعراء کے شعروں میں جنت کا مذاق اڑایا گیا ہے، جبکہ اللہ نے جنت کو اہل ایمان کے لیے تیار کیا اور جنت کی کہانیاں بیان فرمائیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صحابہ میں بیٹھ کے جنت کی ترغیب اور تحریص دلائی، جنت کا شوق پیدا صحابہ کے دلوں میں کیا۔ اور یہاں نعت خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہرے تو کیڑی جنت دا کرنا ہے تذکرہ، میاں اسی جنت کا جس جنت کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، اسی جنت کا جس جنت کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جب رب سے مانگو جنت الفردوس مانگو، اسی جنت کا ذکر کر رہے ہیں میاں جس کے لیے حضور ہاتھ پھیلا کے اللہ سے جنت کی طلب کرتے تھے، اسی جنت کے لیے جس جنت کی صحابہ کو حضور نے بشارت دی ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عشرہ مبشرہ کو بشارتیں دی ہیں، اسی جنت کا ذکر کر رہے ہیں، اسی جنت کا شوق سینوں کے اندر پالے ہوئے ہیں۔ تو جنت اللہ کی رضا کا نام ہے۔ تو حسنات دنیا جب طلب کی جاتی ہیں تو دنیا کی نعمتیں ہیں، اور جب حسنات آخرت طلب کی جاتی ہے تو اس میں سے نمایاں چیز جنت ہے، اور جنت اہل ایمان کا ٹھکانہ ہے، اور اتنی عالی مرتبت جگہ ہے، نہ کسی آنکھ نے ایسی جگہ دیکھی، نہ کسی خیال نے ایسا کوئی نقشہ سوچا، نہ تصور میں کوئی منظر لایا جا سکتا ہے جو اللہ جنت میں نصیب فرمائے گا۔ جنت ایسا ماحول تمہیں فراہم کرے گی کہ وہاں لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، وہاں نہ اسم گناہ کی بات آپ کو سننے کو ملے گی اور نہ ہی کوئی لغو بات آپ کو سننے کو ملے گی۔ اللہ اکبر، وہ چیزیں جو آپ سننا چاہیں گے آپ کے کانوں تک وہی چیزیں پہنچیں گی۔ تو کیسا منظر ہوگا کہ آپ کی طبیعت پر جو شاق بنے، آپ کی طبع نازک پر جو گراں ہو، وہ چیز آپ کو سننے کو بھی نہیں ملے گی۔ موت ختم ہو گئی، موت کو بھی موت آ گئی، اب ابدی زندگی ہے، اور جنتی خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں فرمائے گا کہ جنتیوں راضی ہو، وہ کہیں گے ما لنا لا نرضی، ہم کیوں راضی نہیں ہوں گے، ہمیں تو وہ ملا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ فرمائے گا میں تجھے کچھ اور دینے لگا ہوں جس سے تم بالکل راضی ہو جاؤ گے۔ تو وہ کہیں گے مالک تیری مرضی، ہماری جھولی طلب کی پھیلی ہے، ورنہ کوئی شے رہ تو نہیں گی جو ہمیں ملی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ شے یہ ہے کہ میں اعلان کر کے تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہارے اوپر راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، اور یہ چیز جنت والوں کے لیے خوشی کا باعث ہوگی کہ رب اب کبھی بھی ہم پہ ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو جب ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں آخرت کی حسنات عطا کر، اچھی سواری سے مراد جنت۔ فی زمانہ انسان کی ضرورت ہے۔ اس زمانے میں گھوڑا تھا، اس زمانے کے اندر موٹر سائیکل ہے، یا جس کو اللہ نے آسودگی دی ہے تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق گاڑی خرید لے تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے، یہ انسان کی خوش بختی ہے۔ اور جب رب سے مانگ رہا ہو تو یہ مانگے، یہ کوئی تقویٰ نہیں بندہ کہے کہ یا اللہ مجھے گاڑی نہ دینا، میں پیدل ہی کھجل ہونا ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی تقوی کے زمرے میں نہیں چیز آتی۔ اللہ مجھے اچھا گھر دے دے، کوئی حرج نہیں اس میں، اللہ مجھے اچھی سواری دے دے، اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ مجھے صالح دوست دے دے، مجھے اچھے ہمسائے دے دے، مجھے اچھی عادتیں دے دے، مجھے رزق وسیع عطا کر دے، تو یہ مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک طرف یہ ہے مانگنے میں کوئی حرج نہیں، اور ایک یہ ہے کہ زندگی لگا ان کاموں پہ دینا اور اس کے لیے حلال حرام کی تمیز ہی ختم ہو جائے، یہ ایک دوسری حد ہے۔ تو یہ دوسری انتہا پسندی سے بھی روکا گیا ہے،
اور اس انتہا پسندی سے بھی روکا گیا کہ نہیں میں پھٹے ہوئے کپڑے ہی پہننے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی واجبی سے لباس بھی پہنے ہیں، اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ حلے آئے ہیں تو حضور نے وہ بھی زیب تن کیے، جو مل گیا حضور نے پہن لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سواریاں بھی تھیں اور اچھے کھانے بھی حضور نے لیے ہیں، لیکن کبھی جو کی روٹی ہے حضور نے وہ بھی کھائی ہے اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ تو یہ چیزیں حسنات دنیا سے تعلق رکھتی ہیں۔ بارگاہ عزدی میں یہ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں حسنات دنیا عطا کرے۔ دنیا کی حسنات ہی مانگی ہیں نا، دنیا کی اچھائیاں مانگی ہیں نا، برائیاں تو نہیں مانگی۔ اور یہ چیزیں اگر جائز طریقے سے حاصل ہو جائیں جو حضرات مفسرین نے بیان کی ہیں تو یہ حسنات دنیا کے زمرے میں آتی ہیں۔ وہ ایک صاحب تھے ایک زمانے میں، وہ بہت سادے رہتے تھے، تو ایک دن وہ تشریف لائے تو انہوں نے ایک جوتا، یہ ہوائی چپل نہیں ہوتی، نیلے رنگ کا پہنا ہوا تھا، تو ایک سفید رنگ کا، دو رنگوں کے پہنے ہوئے تھے۔ تو وہ چلے گئے تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ بڑی درویشی ہے یار، کہ دیکھو ایک نیلے رنگ کا اور دوسرا سفید رنگ کا، کیا درویشی ہے؟ میں نے کہا یہ مشکل نہیں ہو جاتا، دو جوتے خریدنے پڑتے ہیں، یہ تو مشکل نہیں ہو جاتا یہ درویشی اختیار کرنے کے لیے کہ دو جوتے خریدیں گے، ایک ادھر سے لیں گے ایک ادھر سے لیں گے اور پہن کے جائیں گے۔ میں نے کہا یہ ہمارا دین ہمیں نہیں کہتا۔ کچھ لوگ اس کو دین سمجھتے ہیں، کپڑے اتار کے پھینکے تو فقیر ہوتا ہے، یہ کوئی فقیری نہیں ہے۔ تو اصل اعمال کا دار و مدار نیات پہ۔ ہاں ایسا ہے کہ انسان جلدی میں ہے جو جس طرح کا جوتا پہن لیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان جان بوجھ کے اس طرح کرے، تو یہ بری بات ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پاس ایک صاحب آئے، ان کے بال تھے اور بالوں میں تیل ہی نہیں لگا ہوا تھا، الجھے ہوئے تھے بال۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا تو ایک جملہ ارشاد فرمایا، من کانا شار فلیکرمہ، فرمایا جو بال رکھے پھر اس کے اوپر لازم ہے کہ ان کو سنوار کے بھی رکھے۔ اگر بالوں کو تیل لگانے کا وقت ہی نہیں ہے کہ کبھی تم تیل لگا ہی نہیں سکتے ہو، الجھے ہوئے بال ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، تو پھر کوئی بات نہیں ہے، بال منڈوا دو، وہ بھی جائز ہے۔ لیکن اگر تم بال رکھتے ہو، زلفیں رکھی ہوئی ہیں، فلیکرم ہو، تو ان کو سنوار کے رکھے، تکریم سے رکھے۔ وہ ایک بابا جی تھے تو اس کے بارے میں تھا کہ یہ 13 سال ہو گئے نہائے ہی نہیں۔ میں نے کہا یہ کمال ہے بھائی، یہ اچھی فقیری ہے، اتنے لمبے بال اور جٹے ہوئے ہیں تو وہ تو غسل ہی نہیں ہوتا، اور ہم سمجھتے ہیں یہ فقیر ہو گیا ہے کہ بال اس کے جٹے ہوئے ہیں، بدبو آ رہی ہے۔ لیکن ہمارے لوگوں کا مزاج ہے، ایسے لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ با کمال ہے، یا تو کپڑے ضرورت سے زیادہ پہن لو پھر فقیر ہوتا ہے۔ ایک کپڑا پہنا اوپر پہنا، گرمیوں میں سردیوں والے پہن لیے، سردیوں میں گرمیوں والے پہن لیے، تو کہتے ہیں یہ بابا جی ہیں، یا کپڑے اتار کے پھینک دیے، ضرورت سے زیادہ پہن لیے، ادھر بھی پٹکا ڈالی، ادھر بھی باندھ لیا، ادھر بھی رکھ لیا، ادھر بھی رکھ لیا، کارٹون سے بن جائیں، تو یہ کیا دین ہے؟ تو ہمارا دین معتدل دین ہے۔ اچھے لگو، اس معاشرے میں چلتے ہوئے اچھے لگو، اجنبی نہ لگو، تم رویے تمہارے اچھے ہوں، تمہاری گفتگو میں اجنبیت نہ ہو، تمہارے رویوں میں اجنبیت نہ ہو، معاشرے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلو، جہاں اللہ نے منع کیا وہاں رک جاؤ، لیکن جہاں گنجائش نکلتی ہے، راستہ نکلتا ہے، وہاں راستہ نکالو۔